رات کی خاموشی میں صرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان ایک غریب کسان کا بیٹا اپنے کھیت میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کئی سالوں سے محنت کر رہا تھا، مگر ان کی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ جو بھی بیج بوتے وہ اگنے سے پہلے ہی سوکھ جاتے۔ ایک دن جب ارسلان سخت مایوس تھا تو اچانک ایک پراسرار بوڑھی عورت اس کے کھیت میں آئی۔ وہ جھریوں زدہ چہرہ اور چمکتی آنکھوں والی ایک عجیب عورت تھی۔ بیٹا، تمہیں دولت چاہیے یا قسمت؟ عورت نے سرگوشی کی۔ ارسلان نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے صرف اپنی زمین زرخیز چاہیے تاکہ میں اپنے والد کے لیے کچھ کما سکوں۔ عورت مسکرا کر بولی، تو یہ لو، ان بیجوں کو اپنے کھیت میں بو دو، مگر یاد رکھنا یہ عام بیج نہیں ہے، جو اگے گا وہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت اچانک دھند میں غائب ہو گئی۔ ارسلان نے وہ بیج اپنے کھیت میں بو دیے۔ چند ہی دنوں میں وہ کھیت جو سالوں سے بنجر تھا ہریالی سے بھر گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس زمین سے صرف مٹر کے پودے اگ رہے تھے، اور وہ بھی عام مٹر نہیں بلکہ ان کے دانے سبز روشنی بکھیر رہے تھے، جیسے ان میں کوئی جادو چھپا ہو۔ ارسلان نے پہلی بار ایک مٹر کا دانہ توڑا اور اس کا رس اپنے ہاتھ پر لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس کے ذہن میں ایک حیرت انگیز منظر ابھرا۔ وہ ایک شاندار محل دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک حسین شہزادی کھڑی تھی اور وہ رو رہی تھی اور کسی کو پکار رہی تھی۔ دوسری طرف شہزادی زرناب، جو بادشاہ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، کئی دنوں سے عجیب و غریب خواب دیکھ رہی تھی۔ ہر رات اسے ایک کھیت نظر آتا جہاں چمکتے ہوئے مٹر کے پودے اگ رہے ہوتے اور ایک نوجوان لڑکا ان پودوں کو سنبھال رہا ہوتا۔ ایک دن وہ خواب میں دیکھے گئے کھیت کی تلاش میں نکل پڑی۔ اپنے محافظوں کے ساتھ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک دن واقعی اس کھیت تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کھیت میں قدم رکھا، ارسلان حیرت سے اپنی جگہ جم گیا۔ یہ وہی شہزادی تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے سوال کیا۔ میرا نام ارسلان ہے اور یہ کھیت میری قسمت ہے، ارسلان نے جواب دیا۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ یہ کھیت کوئی عام کھیت نہیں ہے اور نہ ہی ارسلان کوئی عام کسان ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ محل لے گئی تاکہ بادشاہ کو دکھا سکے کہ اس کے خوابوں میں آنے والی زمین حقیقت میں موجود ہے۔ مگر محل میں کچھ لوگ خوش نہیں تھے۔ وزیر خاص، جو ہمیشہ سے بادشاہ کا تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جادوئی طاقت محل کے قریب آئے۔ اس نے ارسلان کو فوراً قید کرنے کا حکم دے دیا اور شہزادی سے کہا، یہ لڑکا جادوگر ہو سکتا ہے، یہ مٹر خطرناک ہے، اس لڑکے کو زندہ نہ چھوڑے۔ مگر شہزادی جانتی تھی کہ ارسلان بے گناہ ہے۔ وہ اپنے والد بادشاہ کے پاس گئی اور کہا، ابا حضور، اگر یہ جادوئی کھیت مجھے خواب میں دکھ سکتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ ہمیں پہلے خود ان مٹر کے پودوں کی حقیقت جاننی چاہیے۔ بادشاہ نے ارسلان کو آزاد کروا کر اس سے پوچھا کہ وہ مٹر کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ارسلان نے بوڑھی عورت کے دیے گئے بیجوں کا ذکر کیا۔ یہ سن کر محل میں موجود ایک پرانا درباری چونک گیا اور بولا، یہ مٹر دراصل قدیم بادشاہی خزانے کی حفاظت کے لیے اگائے جاتے تھے۔ جب بھی یہ مٹر کسی انسان کو کھلائے جاتے تھے تو اس کے منہ سے صرف سچ ہی نکلتا تھا، وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مٹر آزمائے جائے۔ وزیر خاص کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک مٹر کھا کر بادشاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلائے۔ جیسے ہی وزیر نے وہ مٹر کھایا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ فوراً بولنے لگا، بادشاہ سلامت، میں جھوٹا ہوں، میں نے کئی بار آپ کے خلاف سازش کی، میں ہی وہ شخص تھا جس نے آپ کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر کے راز کھل چکے تھے اور بادشاہ نے فوراً اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے ارسلان کا شکریہ ادا کیا اور اسے محل میں رہنے کی پیشکش کی، مگر ارسلان نے مسکرا کر کہا، میری طاقت میری زمین ہے اور میں ہمیشہ اپنی زمین کے ساتھ رہوں گا۔ شہزادی زرناب نے ارسلان کی ایمانداری اور بہادری کو دیکھ کر بادشاہ سے کہا، ابا حضور، کیا ایسا بہادر اور سچا شخص کسی شہزادے سے کم ہے؟ بادشاہ مسکرایا اور اعلان کیا،
اگر شہزادے کی قسمت نے اسے چنا ہے تو یہی ہمارا داماد ہوگا۔ یوں ارسلان، جو کبھی ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، اپنی سچائی، محنت اور قسمت کی بدولت بادشاہ کا داماد بن گیا، اور اس کی جادوئی مٹر کے پودوں نے ہمیشہ بادشاہت کو سازشوں سے بچائے رکھا۔